السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو لیاری کے متعلق آگاہ کریں گے۔ کراچی کا قدیم علاقہ لیاری کئی لحاظ سے مختلف پہچان کا حامل ہے۔ لفظ لیاری کا نام لیتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ گینگ وار، غربت، پاکستان پیپلز پارٹی یا پھر فٹ بال اور باکسنگ جیسے کھیل لیاری کی ایک اور شناخت ہے۔ لیکن کراچی کا یہ قدیم ترین علاقہ کئی لحاظ سے مختلف پہچان کا حامل ہے۔ تاریخی طور پہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ لیاری کے باشندے کراچی میں سکونت اختیار کرنے والے اولین افراد تھے، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ لی مارکیٹ پر واقع پاکستان کی قدیم ترین امام بارگاہ میں سے ایک امام بارگاہ 12 معصومین ہے، جہاں میروں اور تالپوروں کے عہد کے NOC موجود ہے جو آزاداری جلوس نکالنے سے متعلق ہیں، اور اس وقت محرم کے جلوس لی مارکیٹ سے گارڈن تک جاتے تھے، کیونکہ اس کے بعد شہر کی حدود ختم ہو جاتی تھی۔ کراچی کی تاریخ پر لکھی گئی ایک اہم کتاب دی ڈیول سٹی کراچی ڈیورنگ دی راج میں معروف آرکیٹیکٹ یاسمین لاری لکھتی ہیں کہ 1890 تک لیاری کی آبادی 24,600 افراد تک جا پہنچی تھی۔ ان اعداد و شمار سے ثابت ہے کہ پاکستان بننے سے قبل ہی لیاری گنجان آبادی کا حامل علاقہ تھا۔ آج بھی لیاری میں کراچی کی آبادی کا بڑا حصہ رہتا ہے اور غالباً پورے کراچی میں یہ فی مربع کلومیٹر سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا خطہ ہے۔ لیاری سے شہرت پانے والے اور پاکستان کا نام بلند کرنے والے بہت سے نام ہیں۔ ان میں محمد حسین شاہ اولمپئن باکسر، عمر بلوچ، غلام عباس اور استاد قاسم فٹ بالرز، خواجہ غلام محمد نور الدین ماہر تعلیم، سید سجاد علی شاہ سابق چیف جسٹس، خواجہ خیر محمد ندوی قرآن کریم کا بلوچی زبان میں ترجمہ کرنے والے عالم دین، اور سکندر بلوچ باڈی بلڈنگ میں سابق مسٹر پاکستان ان میں سے چند مشہور شخصیات ہیں۔ تاہم لیاری کی تاریخ اور تعارف ان چند ناموں سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ اپنی بیماری کے آخری ایام میں قائد اعظم محمد علی جناح ماری پور ہوائی اڈے سے کراچی آ رہے تھے کہ ان کی گاڑی اچانک خراب ہو گئی۔ یہ مقام کھارادر جماعت خانے کے آس پاس تھا۔ قریب ہی مہاجرین کی خیمہ بستیاں موجود تھیں۔ یہاں کے افراد کو جب اپنے محبوب قائد کی موجودگی کا علم ہوا تو ان کی مدد کو دوڑے۔ لیاری کے قدیم باشندوں نے مالی مشکلات کے باوجود ہندوستانی مہاجرین کو خوش آمدید کہا اور اپنے علاقے میں جگہ دی۔ صرف یہی نہیں، جب 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح اس جہان فانی سے رخصت ہوئے تو لیاری کے ایک باشندے نور محمد بلوچ نے ان کی قبر تیار کی اور انہیں لحد میں اتارا۔ اس کے بعد پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی تدفین بھی نور محمد بلوچ کے خاندان نے ہی انجام دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح وفات کے بعد بھی حکومتی اہلکاروں نے مارواڑی قبرستان کے انچارج زلیخا بی بی کی خدمات کو بھی سراہا، جنہوں نے قائد اعظم کی قبر تیار کرنے کے انتظامات کیے تھے، اور اس کے بعد زلیخا بی بی کو ان کی خدمات میں اعترافی سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا تھا۔ کھیلوں کے شعبوں میں بڑے نام پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ لیاری علمی اور ادبی مرکز بھی رہا ہے۔ برصغیر کے ممتاز شاعر فیض احمد فیض کو لیاری سے عشق تھا اور 1970 عشرے میں وہ لیاری کے عبداللہ ہارون کالج سے وابستہ رہے اور 1972 سے 73 تک کالج کے پرنسپل رہے۔ بلوچی اور اردو زبان کے شاعر ظفر علی ظفر نے بتایا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ فیض صاحب
اس عبداللہ ہارون کالج سے وابستہ رہے ہیں۔ فیض صاحب کراچی کے علاقے نرسری سے سفر کر کے لیاری آتے تھے تاکہ وہ اس کالج کو اپنی خدمات پیش کر سکیں جو ان کے دل کے بہت قریب تھا۔ ظفر علی ظفر نے کہا کہ انہیں شاعری کی طرف متوجہ کرنے والے فیض صاحب ہی تھے، یہاں تک کہ انہوں نے میرے لیے کئی نظمیں منتخب کی تاکہ میں انہیں ریڈیو پاکستان کے مشاعرے میں پڑھ سکوں۔ فیض احمد فیض کی وفات کے بعد کئی اشروں تک لیاری میں ادبی سرگرمیاں جاری رہیں۔ لیاری میں علمی اور ادبی سرگرمیوں اور مباحثوں کا ایک بڑا مرکز عباس علی ذہمی اکیڈمی بھی تھی، اور یہاں غنی نقش اور حسن علی حسن جیسے نامور شعراء موجود تھے۔ ظفر علی ظفر نے کہا، محمد بیگ بلوچ کا تعلق بھی لیاری سے ہے۔ آپ بلوچی زبان، تہذیب، ثقافت پر اتھارٹی کا درجہ رکھتے تھے۔ محمد بیگ بلوچ نے اردو، انگلش، سندھی اور فارسی کی کئی اہم کتابیں تصنیف کرنے کے علاوہ کئی کتابوں کا بلوچی زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ علم و ادب کے ساتھ ساتھ لیاری علاقائی سیاست کا مرکز بھی رہا ہے۔ یہاں واقع تاریخی مدرسہ مظہر العلوم نے پاکستان بننے سے قبل تحریک خلافت سمیت برطانوی راج کے خلاف جد و جہد میں ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ لیاری کے ایک اور رہائشی قادر بخش رند بلوچ عرف قادو مکرانی ایک حریت پسند گزرا ہے جو انگریز مخالفت جذبات اور اقدامات کی وجہ سے رابن ہوڈ کی طرح مشہور ہوا۔ اسے 1887 میں چاکیرواڑہ کے علاقے میں پھانسی دی گئی تھی، لیکن بعض حوالوں کے مطابق قادو کو بھاری پتھر سے مارا گیا تھا۔ قادو مکرانی کی جدوجہد پر ایک فلم جاگ اٹھا انسان 1966 میں بنائی گئی تھی۔ اس فلم میں محمد علی اور زیبا مرکزی کردار تھے، جبکہ وحید مراد نے قادو مکرانی کا کردار ادا کیا تھا۔ لیاری کا علاقہ بحالی جمہوریت کے لحاظ سے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ صدر ایوب خان کے ماشاء اللہ کے دنوں میں یہاں کے مشہور ککری گراؤنڈ میں جمہوریت کے لیے چلائی جانے والی ARD تحریک کے اہم پروگرام منعقد کیے جاتے رہے ہیں۔ قریباً 100 سال قبل لیاری اونٹوں کی دوڑ کا اہم مرکز بھی رہا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ لیاری سے کئی اونٹ آسٹریلیا بھی منتقل کیے گئے تھے، بلکہ لیاری کو دیگر ممالک میں اونٹوں کی تجارت کے مرکز کا درجہ بھی حاصل تھا۔ دوست محمد بروئی اور جوارک وہ تاجر تھے جنہوں نے اونٹوں کو بلوچستان کے راستے افغانستان سے آسٹریلیا منتقل کیا تھا۔ یہ اونٹ دخانی انجن والے بحری جہازوں کے ذریعے بھجوائے گئے تھے۔ دوست محمد بروئی کی داستان بھی بہت دلچسپ ہے۔ وہ 1870 میں پیدا ہوئے تھے اور 1883 میں اونٹوں کی تجارت کے سلسلے میں پہلی بار آسٹریلیا گئے تھے۔ آسٹریلیا آمد و رفت کے دوران اسے ایک برطانوی لڑکی اینی سے عشق ہو گیا تھا اور 1896 میں اس نے اینی سے شادی کر لی۔ تاہم دوست محمد بروئی آسٹریلیا کی طرز زندگی کو قبول نہ کر سکا اور اس کا اپنی بیوی سے جھگڑا رہنے لگا۔ 1809 میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ اینی کے بھائیوں نے مل کر بروئی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد بروئی کے اہل خانہ نے اینی کو کراچی آنے کی دعوت دی اور یہاں دوست محمد کے بھائیوں نے اسے قتل کر دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے بھائی کی موت کی وجہ اینی ہی ہے۔ بہت وقت گزر گیا، پھر 1993 میں اینی کی نواسی جین گرناڈ اپنی نانی کی قبر کی تلاش میں کراچی آئی اور اس نے بڑی کوشش کے بعد اینی کی قبر معلوم کر لی، جو آج کلفٹن میں موجود ہے۔